ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بکری چارہ چرتے چرتے کسی جنگل میں جا پہنچی۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اس بکری کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ اب بکری ڈر رہی تھی کہ شیر مجھے کھا جائے گا، میں کتنا بھی بھاگ لوں۔ تو بکری نے یہ گمان کر لیا کہ اب یہ شیر تو مجھے کھا جائے گا، تو میں اسے سپرد کر دیتی ہوں، اپنا آپ ہی سپرد کر دوں، بھاگ بھی کتنا سکوں گی، تو یا تو چپ کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اسے رحم آ جائے اور مجھے چھوڑ دے۔ یہ سوچتے سوچتے بکری کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو شیر نے کہا ڈرو نہیں، میں تجھے کھاؤں گا نہیں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیمار بھی ہوں، میں تجھے کھا نہیں سکتا، لیکن تو کچھ ایسا کر کہ جس سے میں کچھ کھا بھی سکوں اور میں صحت یاب بھی ہو جاؤں، تو کچھ ایسی چیزیں لا کر مجھے کھلا، میں تجھے زندگی بخش دیتا ہوں تاکہ میری صحت ہو جائے۔ تو بکری نے کہا کچھ ہی دن پہلے مجھے بچہ ہوا تھا، وہ تو مر گیا ہے، اب میں اپنا دودھ تمہیں پلا سکتی ہوں، جس کی وجہ سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے اور تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ تو بکری اسے دودھ پلاتی رہی، شیر جو تھا وہ صحت یاب ہو گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد شیر اور بکری کے آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو یہ جو دیکھا شیر نے کہ اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، تو شیر بھی اس کی اپنے حال کے حساب سے خدمت کرنے لگ گیا۔ اس کے لیے جو شیر کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، بکری اسے دودھ پلا دیتی تھی۔ تو ایک رات بکری آئی نہیں جنگل میں، تو شیر کو غصہ لگا، تو شیر تھا، بکری کی واڑ میں چلا گیا جہاں سے بکری آتی تھی۔ تو جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو بکری کے برے حال دیکھے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو بکری سے کہنے لگا تم نہیں آئی؟ اس نے کہا یہ میرے حال دیکھ لو، برسات ہوئی ہے کل رات، تو میں گری ہوں اور گرنے سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو شیر نے بکری کو اٹھا کر اپنی گفا میں لے گیا۔ گفا میں لے جانے کے بعد جو شیر کر سکتا تھا، جو سروس وہ دے سکتا تھا، جو خدمات کر سکتا تھا، وہ اس نے شیر نے کرنی شروع کر دی۔ شیر سے کچھ اور آپ نہ سمجھ لیجیے گا، یہ شیر اصلی کا شیر ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی بکری تھوڑی سی ٹھیک ہونا شروع ہوئی تو بکری تھوڑا سا باہر نکلی گفا سے، اور شیر بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ تو یہ اوپر سے جاتے ہوئے باز نے دیکھ لیا۔ تو باز انتظار کر رہا تھا کہ شیر تھوڑا سا کہیں ہٹے تو میں اس سے ملوں، اور ملنے کے بعد اس سے پوچھوں کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شیر اور بکری آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی شیر کہیں گیا شکار کرنے تو باز بکری کے پاس آ گیا۔ آنے کے بعد باز نے پوچھا بکری سے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شکاری اپنے شکار کے ساتھ دوستی کر لے۔ اس نے کہا تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے اس سے کی تھی اچھائی، یہ اچھائی کا صلہ دے رہا ہے مجھے، جس وجہ سے یہ میری خدمت کر رہا ہے۔ تو باز نے سوچا اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنے سے اچھائی کا صلہ ملتا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو باز گیا، اڑتے اڑتے اوپر سے باز نے دیکھا کہ ایک چوہا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو باز نے اس چوہے کو نکال کر لے آیا اور اپنے گھونسلے میں جہاں پر رہتا تھا چوہے کو وہاں رکھا، اور اس کا پانی جیسے ہی سوکھا تو باز تو سو گیا۔ تو جیسے ہی باز اٹھا تو اس نے دیکھے اس کے جو پر تھے، ونگز تھے، وہ ٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے سوچا باز نے یہ اچھا صلہ ملا ہے مجھے اچھائی کا، میں اس بکری کی خبر لیتا ہوں جس نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ اچھائی کرو، اچھائی کا صلہ اچھا ملتا ہے۔ تو باز گیا بکری کے پاس، بکری کو جا کے اپنا سارا قصہ سنایا۔ بکری نے کہا سبق لینے سے پہلے یہ پوچھ لیتے کہ اچھائی کرنی کس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں نے اچھائی کی تھی جنگل کے بادشاہ کے ساتھ، یعنی شیر کے ساتھ،
نسل چیک کر لو اس کی، شیر ہے وہ، شیر کے ساتھ اچھائی کی تھی اور تو نے چوہے کے ساتھ کی ہے. تو جو جس حال کا ہے، جو جس جنس کا ہے، جو جس نیچر کا ہے، وہ اسی کا صلہ دے گا، وہ ویسا ہی صلہ دے گا آپ کو. تو اس اسٹوری سے لیسن یہ ملتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو پہلے اس کا نیب و نسب شجرہ دیکھ لیں کہ وہ کس نسب کا ہے، کس شجرے کا ہے، کس نسل کا ہے. کسی کم نسل کے ساتھ اگر آپ اچھائی کرو گے تو اس کا صلہ آپ کو اچھائی نہیں ملے گا. کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اچھائی کریں جو آپ کو بدلے میں اچھائی نہ بھی دے سکے تو آپ کا برا نہ کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی لیسنیبل لگی ہوگی. اس اسٹوری سے آپ نے بہت بڑا لیسن حاصل کیا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے نالجیبل ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی جو بھی نالجیبل ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلے لیسن میں، اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.